وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حاضرین جمعہ، سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور سیوا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رسل و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجتا رہا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس تلاوت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا انعام بنا رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا انعام متعین کر رکھا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں میں انشاءاللہ اسی آیت کی توضیح اور تشریح میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ صحابہ کرام یہ وہ مقدس ہستی ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اپنی کانوں سے ان کے فرامین کو سنا تھا۔ یہ وہ مقدس ہستی ہے جس کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقدس اور عظیم کتاب قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر مختلف انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مقدس ساتھیوں کا تذکرہ اپنے احادیث مبارکہ کے اندر مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام یہ وہ مقدس جماعت ہے جو وحی الہی کے سب سے پہلا مخاطب تھا۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، یہاں تک اپنے جان کو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیا۔ تو پہلے معلوم ہوتا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ صحابی کہتے ہیں کسے۔ صحابی لغت میں صحبت کا مصدر ہے۔ صحابی یا صحابہ کا واحد ہے جس کا معنی ساتھی ہوتے ہیں، اور اصطلاح میں صحابہ کی تعریف میں علماء اصطلاح نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہے، یہاں تک کہ تقریباً 8 یا 9 قول اس کے سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ راجح قول، سب سے زیادہ صحیح قول وہ قول ہے، وہ تعریف ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی یا وہ مقدس جماعت ہے، صحابی یا وہ مقدس جماعت ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کیا اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو۔
اور اللہ رب العالمین اس تعریف کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس تعریف کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس تعریف کے روح سے ہر وہ شخص صحابی شمار کیا جائے گا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں ملاقات کی ہو تو آپ کی رسالت کو مانتا ہو اور اسی حالت میں اس کی وفات بھی ہوئی ہو۔ چنانچہ اس میں وہ شخص شامل ہو جاتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبی زندگی گزاری ہو یا کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اور وہ شخص اس میں آ جاتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک ہو کر غزوہ جنگ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور وہ شخص بھی شامل ہو جاتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا کسی پر معذرت کی وجہ سے بصارت نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو۔ ہر دو صورت میں وہ صحابی شمار کیا جائے گا، اور اگر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا لیکن وہ پھر مرتد ہو گیا یعنی اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا تو اس شخص کو صحابی شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ پھر اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلامی پر اس کی وفات ہوتی ہے تو اس کو صحابی شمار کیا جائے گا۔ حاضرین جمعہ، صحابہ کرام کی جماعت یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اس کی تعریف فرمایا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کی تعریف فرمایا ہے تو کہیں اللہ رب العالمین اہل بدر کی تعریف کرتا ہے، تو کہیں اہل وحد کی تعریف کرتا ہے، تو کہیں اہل بیت رضوان کی تعریف کرتا ہے۔ الغرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات میں مختلف انداز سے تعریف فرمایا ہے۔ آئیے ان تعریفات میں سے چند تعریف میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ مہاجرین و انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے اور جہاد کرنے میں ہجرت کرنے میں ایک دوسرے پر سب بدلے گئے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور اخلاص کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ان کی فرما برداری کی، ان کی پیروی کی، تو اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے جنت تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا، یعنی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گیا۔ اور دوسرا وہ لوگ وہ انصار جنہوں نے مہاجر مکہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بسایا، اپنے یہاں اس کو جگہ دیا اور اس کی ہر طرح سے مدد کی۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جو ان دونوں طبقہ کے بعد یعنی مہاجرین و انصار کے بعد جن لوگوں نے اس کی پیروی کی، جن لوگوں نے ان دونوں صحابہ کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلا، ان کے طریقہ کو اپنا طریقہ بتایا۔ اس میں ہر وہ شخص شامل ہوتا ہے جو صحابہ کرام یعنی مہاجر اور انصار کے بعد آئے، یعنی صغائے صحابہ، تابعین کرام، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مسلمان اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان تینوں قسم کے افراد کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے لیے 2 انعام کا تذکرہ فرمایا ہے، تو ان کے لیے 2 خوشخبری ہے۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ لوگ بھی ان سے راضی ہو گئے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ان سے جو لغزش ہو گئی تھی اللہ رب العالمین نے ان کی لغزشوں کو حسنات سے بدل دیا ہے۔ اور دوسری خوشخبری وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے وہ نہریں جاری ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اب آئیے دوسری تعریف سنیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بهم رؤوف رحیم، کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی، اور اسی طرح مہاجرین و انصار کے حال پر توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا،
اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں پر توجہ فرمائی، اور اللہ رب العالمین بہت بڑا شفیع اور بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، ان مہاجرین و انصار کا تذکرہ فرمایا ہے جنہوں نے تنگی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تنگی کی حالت سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ تبوک کا حال زمانہ ہے۔ غزوہ تبوک میں مسلمان نہایت ہی تنگ دست تھے، مسلمان بہت ہی زیادہ معذور اور پریشان تھے، اور ایسے موسم میں ایک جنگ کے لیے جاتے ہیں کہ شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے، صحابہ کرام کے پاس سواری کم ہوتے ہیں اور سواری پر چڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس نہ کھانے کو کچھ کھانا ہوتا ہے اور نہ پینے کو کوئی پانی میسر ہوتا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شدید گرمی کے موسم میں اپنے گھروں سے غزوہ تبوک کے لیے نکلے، ہم لوگ آرام کرنے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں رک گئے، ایک جگہ پر رک گیا جہاں ہماری پیاس سے ہمارا یہ حال تھا کہ ہماری گردن ہمارے سر سے جدا ہو جائے گی، ہماری بدن سے جدا ہو جائیں گے۔ چنانچہ اور صحابہ کرام کی حالت تھی کہ جب کبھی وہ اونٹ کو ذبح کر لیتے تھے اس کے ہوجری کو اور اس کی جو چیز ہوتی اس کو نچوڑ کر اس کا پانی کیا کرتے تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اس کا پانی پیلا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے دعا، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کی بات کو سنتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بادل چھا جاتا ہے اور اتنی بارش ہوتی ہے کہ زمین پر پانی لگ جاتا ہے، اور سب کے سب صحابہ کرام پانی پیتے ہیں اور اپنے مشیرے میں پانی کو بچا کر رکھ لیتے ہیں، اور جب ہم اس مقام سے تھوڑی دور آگے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ادھر بارش نہیں ہوئی بلکہ بارش وہیں پر ہوئی ہے جہاں پر ہم نے قیام کیا تھا، جہاں پر ہم نے ٹھہرا تھا۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنگی کی حالت میں، گرمی کا موسم تھا، ایسے حالت میں ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پر نکلے۔ چنانچہ ہمارے پاس نہ کھانے کا کھانا تھا نہ پینے کا پانی تھا، چنانچہ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں کہ اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں تاکہ ہمیں کھانے اور پینے کی کوئی چیز مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے صحابہ کرام کو اونٹ ذبح کرنے کا حکم دے دیا ہے، حالانکہ ہمارے پاس سواری کی قلت ہے، ہمارے پاس بہت ہی کم اونٹ ہے، اگر ہم اس کو بھی ذبح کر ڈالیں اور ذبح کر کھا جائے تو ہمارے پاس سواری کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ چنانچہ آپ ایسا کیجیے کہ جس کے پاس جو کھانا ہو اس کھانا کو اکٹھا کروائیے اور پھر اس میں دعا کرے، برکت کی دعا کرے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے ہیں، تمام اعلان عام کرواتے ہیں کہ جس کے پاس جو بھی کھانا ہو، جو بھی کچھ ہو، اس تمام کو ایک جگہ جمع کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس میں برکت ہوتی ہے اور تمام صحابہ کرام کھاتے اور پیتے ہیں۔ ان تمام حالات سے معلوم ہوتا ہے، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے، ہر حالت میں، خواہ تنگی کی حالت ہو یا کشادگی کی حالت ہو، ہر حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان مقدس جماعت کو، ان مقدس گروہ کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیا تھا، جنت کی خوشخبری دے دیا تھا، اور اس کو یہ سرٹیفکیٹ دے رکھا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان تمام سے راضی ہو گیا ہے اور وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب آئیے ہم سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہ آپ نے اپنی اس مقدس ساتھیوں کا تذکرہ
کیسے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے مقدس ساتھی کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر متعدد الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر ڈالے تو صحابہ کرام کی ایک مد یا آدھی مد کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ رب العالمین کے راستے میں جو صدقات و خیرات بھیج دیے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے درگاہ میں اپنے نصر و نیاز پیش کر دیے ہیں، اگر آج کے مسلمان اگر سونا ہی چاندی کیوں نہ خرچ کرے، لیکن صحابہ کرام نے جو مال خرچ کیا تھا اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله، کہ صحابہ انصار مدینہ سے وہی شخص محبت کر سکتا ہے جو مومن ہو، اور انصار مدینہ سے وہی لوگ بغض رکھتا ہے جو منافق ہو، اور اللہ اور جو شخص انصار مدینہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے، اور جو لوگ ان سے بغض رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ان سے بغض رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعدون، کہ ستارے آسمان کے لیے امان ہے، جب وہ ختم ہو جائے گی تو آسمان کے اوپر وہ چیز آئے گا جو اس سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب میں انتقال کر جاؤں گا، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ کے پاس وہ چیز آئے گی جس کا اسے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے، اور جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو ان کے اوپر وہ چیز آئے گی جس کا اسے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی اس روایت کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ رحمہ تراز ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارے کو آسمان کے لیے امان قرار دیا ہے، یعنی جب تک ستارے رہیں گے آسمان بھی باقی رہے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور گر جائیں گے تو آسمان کے پاس وہ چیز آ جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان پھٹ جائے گا، آسمان ریزہ ریز ہو جائے گا اور اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہے گی۔ اسی طرح میں اپنے اصحاب کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے امان ہوں، یعنی جب تک میں زندہ رہوں گا تو میری امت کے خیر و بھلائی کے ساتھ رہیں گے، امن و امان کے ساتھ رہیں گے، لیکن جب میں انتقال کر جاؤں گا، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری امت کے پاس وہ چیز آ جائے گا جو اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے صحابہ کرام مختلف آزمائش اور پریشانیوں سے دوچار ہوں گے، ہمارے صحابہ کرام کو طرح طرح سے آزمایا جائے گا، طرح طرح سے ستایا جائے گا، اور ایسا بھی ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جاتے ہیں تو آپ کے صحابہ کو طرح طرح سے کفار مکہ ستاتے ہیں، طرح طرح سے مختلف علاقے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر وار کرتے ہیں اور طرح طرح سے ستاتے ہیں۔ اسی طرح جب صحابہ کرام ختم ہو گئے تو یہ امت محمدیہ مختلف خرافات و بدعات میں مبتلا ہو گئی، مختلف بدعات و رسومات نے انہوں نے ایجاد کر دیا اور طرح طرح کے فتنے ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ کہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر صحابہ کرام کو گالی گلوچ دینے والوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے۔ ان تمام سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت نہایت ہی مقدس جماعت ہے، نہایت ہی افضل جماعت ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ تو چند آیات تھی جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، ورنہ اس کے علاوہ بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے، جن کو پیش کرنے کے لیے بہت سارے اوقات درکار ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف 2 آیات اور 3 احادیث رکھ دی ہے تاکہ آپ کو صحابہ کرام کی اہمیت، صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کا انداز ہو جائے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یعنی قرآن اور حدیث کے ماننے والے لوگوں کا عقیدہ صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا واجب ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا
لازم ہے اور اس سے بغض رکھنا، اس کو غالب غلو دینا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر والذین جاءوا من بعدهم یقولون ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ کہ مالک ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ان کے بعد آئے اور وہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی تو بخش دے جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے۔ سبقونا بالایمان یعنی ایمان لانے میں ہم سے پہلے سبقت لے گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا اور ایمان والوں کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں بغض و عناد پیدا نہ کر، اے اللہ ان کے ساتھ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ کرام سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، صحابہ کرام کو اپنا اسوہ نمونہ قرار دیں۔ لیکن آج کے لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالی غلو دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تسبہ صحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ اجمعین، کہ جو شخص صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، لوگوں کی لعنت ہو اور تمام چیزوں کی لعنت ہو۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ اہل حدیث کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ عهد منهم ومن يبغضهم نبغضهم ولا وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کو بیان کرتے صحابہ کرام کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی صحابہ سے برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اور جو شخص صحابہ کرام کو بھلائی کے ساتھ یاد نہ کر کے برائی کے ساتھ بیان کا ذکر کرتے ہیں یا اس کو گالی غلوظ دیتے ہیں تو ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اور ہم صحابہ کا کرام کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں الا بخیر مگر بھلائی کے ساتھ، اور صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ حکم دین و ایمان و احسان کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض کرنا کفر ہے، نفاق اور طغیان ہے۔ اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کو نہایت ہی صاف انداز میں بیان کر دیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے سلسلے میں کیا ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو رضا مندی کا سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں دے رکھا ہے۔ اسی طرح اگرچہ بعض صحابہ کرام بعض سے مقامات درجہ بلند بعض صحابہ کرام کا درجہ بعض سے بلند ہے، یعنی تمام صحابہ کرام جنتی ہے، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منفرد اس کو جنتی قرار دیا ہے، اور بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جس کو عام کر کے اس کو جنتی قرار دیا ہے، یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے سلسلے میں آج امت محمدیہ کا ایک گروہ صحابہ کرام کو گالی غلوظ دیتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کو گالی غلوظ دینا، اس پر لعنت بھیجنا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے رضا مندی کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو عدول یعنی عادل اور ثقہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ ہم نے تم کو وسط امت بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ رہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے وسطاً لِتَكُونُوا کہا ہے، یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہے، ثقہ ہے، یعنی اس کے سیرت میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں
کہ اللہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام سے محبت کریں، لیکن آج مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ شیعہ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، آج چند صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ کرام کو گالی غلوظ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اکابر صحابہ کو گالی غلوظ دینے کے ساتھ ساتھ اسے کافر قرار دیتے ہیں۔ شیعہ کا کہنا ہے کہ سوائے چند لوگ صحیح ہے، سوائے چند لوگ ایماندار ہیں، ورنہ سب کے سب کیا کافر ہے، سب کے سب صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے مقدس جماعت قرار دیا ہے کہ دنیا میں روئے زمین پر پائے جانے والا سب سے افضل گروہ، سب سے مقدس جماعت یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ لیکن آج کے نام نہاد مسلمان ایسے ہو گئے ہیں جو صحابہ کرام کو مختلف مقامات پر مختلف انداز میں گالیاں دیتے ہیں، بذات اس کے لیے مجلس منعقد کی جاتے ہیں، اور اس مجلس میں صحابہ کرام پر، اکابرین صحابہ پر، چند صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ کرام پر لعنت بھیجتے ہیں اور اسے گالی غلوظ دیتے ہیں، جس سے اس کو تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آج امت مسلمہ کے جو ایک گروہ صحابہ کرام کے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہے، اللہ اس کو صحیح راستے کی توفیق دے، انہیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہے اللہ کو اس کے قرض کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو تنگ دست ہے اللہ کو اسے خوشحالی میں بدل دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔